ایپیسوڈ 54۔ ڈاکٹر مہیش نے ہوش میں آنے کے بعد اپنے آپ کو ایک کمرے میں پایا۔ یہ ایک چھوٹا سا لیکن سلیقے سے سجا ہوا کمرہ تھا۔ اس کی دیواروں پر خوبصورت تصاویر لگی تھیں۔ ایک طرف ایک کھڑکی بھی تھی جو اس وقت بند تھی۔ ایک دیوار کے پاس ایک بڑی سی میز رکھی تھی۔ کمرے میں مسہری کے علاوہ صوفے بھی تھے۔ 2 دروازے تھے۔ ان میں سے ایک دروازہ شاید اٹیچ باتھ کا تھا، جبکہ دوسرا دروازہ باہر کی طرف کھلتا ہوگا۔ ہوش میں آنے کے بعد مہیش نے کوئی گرانی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے یاد تھا کہ وہ بے ہوش کر دینے والی گیس کے ذریعے بے ہوش ہوا تھا، لیکن اس وقت اس کے ذہن پر گیس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو پوری طرح چاقو چوبند محسوس کر رہا تھا۔ وہ دروازے کی طرف آیا۔ دروازہ حسب توقع بند تھا۔ اس نے کچھ دیر تک دروازے پر زور آزمائی کی، اور جب کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا تو مایوس ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب اسے کسی نے اس طرح اغوا کیا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا ہے۔ وہ لڑکی اس کے لیے بالکل اجنبی تھی، پھر وہ اسے اٹھا کر کیوں لے آئی؟ ابھی وہ اسی ادھڑ بن میں تھا کہ دروازہ کھلا، اور جو شخص کمرے میں داخل ہوا وہ ڈاکٹر مہیش کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ مہیش اسے دیکھ کر بری طرح چونکا۔ یہ وہی سادھو تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت اس نے گیروے رنگ کے لباس کے بجائے ایک معقول لباس پہن رکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تم نے مجھے پہچان لیا ہوگا۔ بہت اچھی طرح۔ آخر اس ڈھونگ کی ضرورت کیا تھی؟ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ تم نے میری بات نہیں مانی تھی نا، اس لیے مجھے یہ حرکت کرنی پڑی۔ اور یہاں تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے دوسرے ساتھی بھی بس آنے ہی والے ہوں گے۔ میں نے نیلما کو انہیں لانے کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ بہت ہوشیار لڑکی ہے وہ۔ کیوں؟ مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اس مریض کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ کیا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ تم اس مریض کو کس کا چہرہ دلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ کیا؟ مہیش کی حیرانی بڑھ گئی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ تم ان سب چکروں میں مت پڑو، تم ایک ڈاکٹر ہو، تمہارا کام ہم سے بہت مختلف ہے۔ تم ان معاملات کو نہیں سمجھ سکو گے، بس تم میرے سوالات کے جواب دیتے جاؤ۔ میں اپنی دوست نرملا کے بھائی کا روپ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں اسے، لیکن یہ کوئی بری بات نہیں ہے جس کے لیے اتنا ہنگامہ کیا جائے۔ پلاسٹک سرجری میں یہ تو ہوتا ہی ہے، اس شخص کو کسی نہ کسی کا چہرہ تو دینا ہی ہوگا۔ دیکھو ڈاکٹر مہیش، بہتر ہے کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں تاکہ تمہارے ذہن کی الجھنیں بھی ختم ہو جائیں اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اگر تم بتا دو تو بہتر ہوگا، اور اپنی حرکت کی وضاحت بھی کر دینا کہ مجھے اس طرح کیوں لایا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو تم میرا نام جان لو۔ میں کرشن راکی ہوں۔ میری عمر اتنی ہے جتنی تمہیں محسوس ہو رہی ہے۔ میں کوئی سادھو نہیں ہوں، لیکن میرے چہرے پر تمہیں جو داڑھی نظر آ رہی ہے یہ بھی مصنوعی نہیں ہے۔ میرا تعلق حکومت کے ایک انتہائی حساس شعبے سے ہے۔ ہم ان لوگوں پر نگاہ رکھتے ہیں جو لوگ غیر ملکی طاقتوں کے اعلی کار ہوتے ہیں اور ہمارے وطن سے قیمتی اور اہم راز چوری کر کے ان غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹوں کو دے دیا کرتے ہیں۔ خیر، تو میرا فرض بھی یہی ہے کہ میں ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے حکومت کے حوالے کروں، لیکن اس کے علاوہ میں نے ایک اور حیثیت سے بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ حیثیت ایک باپ کی۔ میں سمجھ نہیں سکا، باپ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ دیکھو ڈاکٹر، میں چونکہ ایک بہت ہی اہم عہدے پر فائز ہوں، سرکار کا ایک پورا محکمہ میرے اختیار میں ہے، اسی لیے میرے وسائل بھی بہت ہیں۔ میں نے اسی لیے ایسے لوگوں کی ایک پوری ٹیم تشکیل دے رکھی ہے جو میرے احکامات پر پوری طرح عمل کریں، اور ان کی کارروائیاں سرکار کو معلوم نہیں ہو پاتی، بلکہ ناقابل حل کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اپنے ذرائع سے یہ معلوم کیا ہے کہ تم ڈاکٹرز کی ٹیم میں غیر ملکی جاسوس بھی ہیں، تو تمہیں اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ شاید تمہیں یقین نہیں آئے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ لیکن میں تمہاری بات نہیں کر رہا، کیونکہ تمہارے بارے میں ہمارے آدمیوں نے پوری رپورٹ دے دی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق تم ایک سیدھے سادے آدمی ہو جو نرملا نامی ایک لڑکی سے محبت کرتے ہو۔ تو تمہیں یہ بھی معلوم ہے؟ ہاں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اسی نرملا کے کہنے پر تم اس مریض کی صورت منوہر نامی ایک آدمی کی صورت جیسی بنانا چاہتے ہو، اور اس سلسلے میں تم نے سجن موریہ سے بات بھی کر لی ہے، اور موریہ تمہارا ساتھ دینے پر تیار ہے۔ کیوں، میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ نہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ منوہر نرملا کا بھائی ہے۔ یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ منوہر ابھی زندہ ہے، اور تمہاری نرملا بھی اس بات سے واقف ہے۔ کیا؟ پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولنے لگی؟ یہ ایک الجھی ہوئی صورتحال ہے ڈاکٹر۔ تم صرف ایک ڈاکٹر ہو، اسی لیے اس قسم کی الٹ پھیر سے ناواقف ہو۔ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ نرملا سے تمہاری پہلی ملاقات کس طرح ہوئی تھی؟ میں یہ شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ اس نے خود ہی اس ملاقات میں پہل کی ہوگی۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی، پر یہ بات تو بہت پرانی ہے، اس وقت تو اس مریض کا وجود بھی نہیں تھا۔ تم بھول رہے ہو مہیش، لیکن تمہیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں تمہارے اسپتال میں ایک ایسا مریض لایا گیا تھا جس کی بینائی تابکاری اثرات کی وجہ سے زائل ہو چکی تھی، اور اس شخص کو اسی علاقے سے لایا گیا تھا جہاں سے یہ مریض دستیاب ہوا ہے۔ اوہ، یہ تو واقعی بہت حیرت انگیز مماثلت ہے۔ ہاں، اور شاید اس وقت ہی نرملا سے تمہاری ملاقات ہوئی ہوگی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت تم نے اس سے
اس وقت اس نے تم سے کسی خواہش کا اظہار کیا تھا؟ ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، اس نے کہا تھا، لیکن یہ بات اس وقت کی ہے جب ہم لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس مریض کی آنکھوں پر تابکاری کے اثرات ہیں۔ اس نے ایک عجیب خواہش کی تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے نرس بن کر اس مریض کی عیادت کرنا چاہتی ہے۔ حالانکہ وہ کوئی نرس نہیں ہے، لیکن اس نے مجھ پر زور دیا کہ اب میں اگر چاہوں تو اس سلسلے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں۔ لیکن اس وقت حالات اتنے عجیب تھے کہ میں اس کی خواہش پوری نہ کر سکا۔ اس کا کارن یہ تھا کہ اس مریض کو بہت ہی عجیب حالات میں اسپتال لے گیا تھا۔ وہ کسی اڑن تشتری نما چیز سے روشنی کی شعاع نکلتے دیکھ کر اپنی بینائی کھو بیٹھا تھا، اور ہم لوگ اس کی بہت حفاظت کر رہے تھے۔ اس کے چاروں طرف پہرے لگا دیے گئے تھے۔ اس کمرے میں صرف وہی لوگ جا سکتے تھے جنہیں خصوصی اجازت نامہ دیا گیا ہو۔ جانتے ہو اس نے تم سے ایسی خواہش کا اظہار کیوں کیا تھا؟ اس کا ارادہ نرس بن کر اس مریض کے پاس پہنچنا اور پھر اسے ہلاک کر دینا تھا۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، ایسا لگتا ہے جیسے میرا دماغ ہل کر رہ گیا ہے۔ انسان کی آنکھیں جتنی جلد کھل جائیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں تمہیں سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارا ریکارڈ بے داغ ہے۔ تم ایک محب وطن انسان ہو، جبکہ دوسروں کے بارے میں ابھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی ان کی پورے طور پر چھان بین نہیں ہو سکی ہے۔ بہرحال اتنا جان لو کہ حیرت انگیز کہانی میں نرملا ایک اہم کردار ادا کری ہے۔ بھگوان کے لیے مجھے اور الجھن میں مت ڈالو، میں اس بات سے بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم سب کچھ صاف صاف بتا دو؟ اگر تم سب کچھ جاننا ہی چاہتے ہو تو میں تمہاری ملاقات ایک ایسے آدمی سے کروانا چاہتا ہوں جو اس کہانی کا سب سے اہم کردار ہے، جس کے سامنے سارے واقعات پیش آئے ہیں، جو ہر حقیقت سے واقف ہے، جسے معلوم ہے کہ اسپتال میں بے ہوش پڑا مریض کون ہے، جو یہ بھی جانتا ہے کہ اس مریض کو جس علاقے سے لایا گیا ہے اس علاقے کی تباہی کیوں ہوئی تھی، وہاں کیسی قیامت آئی تھی، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ کمال ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ داور۔ اس آدمی کا نام داور ہے، کرشن راگی نے کہا۔ وہ دونوں کوئلے کی کانوں کے درمیان بنے ہوئے راستے پر چلے جا رہے تھے۔ اس نوجوان نے اگرچہ ٹھیکیدار کو ہر طرح سے دھمکانے اور لالچ دینے کی کوشش کی تھی، اس کے باوجود ٹھیکیدار نہ جانے کیوں اس کی طرف سے مطمئن نہیں تھا۔ وہ اس داور سے ملے بغیر ہرگز مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ نوجوان کے بیان کے مطابق داور بہت ہی وسائل رکھنے والا آدمی تھا۔ اس کے ہاتھ بہت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے پاس بے پناہ دولت تھی اور وہ سب کچھ تھا جو کسی بڑی تنظیم کو چلانے کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ اس کے باوجود وہ شخص اس ٹھیکیدار کی مدد حاصل کر رہا تھا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو ٹھیکیدار کی مدد لیے بغیر اس علاقے میں براؤن شوگر کا جال پھیلا سکتا تھا۔ بس وہی بات تھی جس نے ٹھیکیدار کو غیر مطمئن کر رکھا تھا۔ اس نوجوان نے ٹھیکیدار سے کہا تھا کہ وہ اسے داور سے ملانا چاہتا ہے، اور داور کچھ دنوں کے لیے اسی علاقے میں آیا ہوا ہے۔ اس کی عارضی رہائش کولیری کے عقب میں واقع بستی شمشیر نگر میں ہے۔ شمشیر نگر اس علاقے کا ایک تفریحی مقام تھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی جھیل تھی جس کے کنارے کچھ مکانات بنے ہوئے تھے۔ نوجوان نے بتایا تھا کہ اس کا باس وہاں انہی مکانوں میں سے ایک مکان میں مقیم ہے۔ ٹھیکیدار نے اس کے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے آدمیوں کو بھی چوکس کر دیا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ دونوں جس وقت شمشیر نگر کے لیے روانہ ہو، کچھ لوگ ان کا تعاقب کرتے رہیں، اور اس وقت ٹھیکیدار کے کچھ آدمی کچھ فاصلے سے ان دونوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ نوجوان نے یہاں آنے کے بعد جس انداز سے اپنی دھاک بٹھا دی تھی، اس کا تقاضا کچھ اور تھا، لیکن اب وہ بچکانوں سے حرکتیں کرنے لگا تھا۔ اس نے ایک ایسی بودھی کہانی سنا دی تھی جس پر یقین ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اب وہ اس کہانی کی مزید تصدیق کے لیے ٹھیکیدار کو اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ وہ جس راستے پر چل رہے تھے وہ بالکل ویران راستہ تھا۔ اس کے دونوں طرف تپش دیتے ہوئے میدان پھیلے ہوئے تھے، جن پر خشک جھاڑیوں اور سوکھے درختوں کا ایک لامتناہی سلسلہ پھیلا دکھائی دے رہا تھا۔ شمشیر نگر جانے کے لیے اس راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور یہ راستہ اتنا خراب تھا کہ اس پر سے کوئی سواری بھی نہیں جایا کرتی تھی، اسی لیے انہیں اس راستے پر پیدل ہی چلنا پڑا۔ دوران سفر اس نوجوان نے اگرچہ ٹھیکیدار سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن وہ بہت خوش اور ترنگ میں دکھائی دے رہا تھا، جیسے اس کی کوئی دلی مراد بر آنے والی ہو۔ اس کا یہ رویہ ٹھیکیدار کو اس کی طرف سے مشکوک کر رہا تھا۔ وہ دونوں 1 گھنٹے کے جان لیوا سفر کے بعد شمشیر نگر پہنچ گئے۔ وہ جھیل ابھی کچھ فاصلے پر تھی، جس کے کنارے وہ مکانات بنے تھے جن میں سے کسی ایک مکان میں داور نامی کو پراسرار شخص ٹھیکیدار کا انتظار کر رہا تھا۔ تھکن دور کرنے کے لیے وہ ایک ہوٹل میں گھس گئے۔ چائے پینے کے دوران ٹھیکیدار نے بالا کو دیکھا۔ بالا اسی کے لیے کام کرتا تھا، لیکن یہ نوجوان بالا سے واقف نہیں تھا۔ ان دونوں کے ہوٹل میں آنے کے فوراً بعد بالا بھی ہوٹل میں داخل ہوا تھا، اور اسے دیکھ کر ٹھیکیدار نے اطمینان کی گہری سانس لی تھی۔ اس کے آدمی اس کی طرف سے غافل نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے پر بھرپور نگاہ رکھی۔ بالا ٹھیکیدار کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک دوسری کرسی پر جا کر بیٹھ گیا، جبکہ نوجوان چائے کا آرڈر دینے کے لیے ہوٹل کے ملازم کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ چائے پی لینے کے بعد دونوں کھڑے ہو گئے۔ چائے کی قیمت بھی نوجوان نے ادا کی۔
ہوٹل سے نکل کر وہ جھیل کی طرف چل پڑے۔ ٹھیکیدار نے اس وقت دیکھ لیا تھا کہ بالا بھی ان کے ساتھ ہی ہوٹل سے باہر آ گیا تھا۔ باہر ایک درخت کے نیچے ٹھیکیدار نے اپنے ایک اور آدمی کو بھی دیکھ لیا۔ اب اسے پوری طرح اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ اس نوجوان کے ساتھ اکیلا نہیں ہے، اس کی محافظت کرنے والے بھی موجود تھے۔ وہ جوان ٹھیکیدار کو جھیل کے کنارے بنے ہوئے مکانات کی طرف لے آیا۔ یہ ایک منزلہ مکانات تھے جو بہت سلیقے سے بنائے گئے تھے۔ ان مکانات پر اس بستی والوں کا کوئی حق نہیں تھا، بلکہ ان کی تعمیر پیسے والوں کے لیے کی گئی تھی جو جھیل کے کنارے تفریح کے لیے آیا کرتے۔ اس جھیل کو مالاکنڈ کہتے تھے۔ اس کے کنارے اونچے اونچے درخت تھے۔ ان درختوں کے درمیان وہ جھوپڑیاں بنی ہوئی تھی جو ہٹس کہلاتی تھی، اور یہاں تفریح کے لیے آنے والے لوگ اپنے ساتھ ہر قسم کی ایسی تفریحات بھی لے آیا کرتے کہ جھیل کی فضا رات گئے تک بدمست قیقوں سے گونجتی رہتی۔ نوجوان ٹھیکیدار کو اپنے ساتھ ایک ایسے مکان میں لے آیا جو بظاہر ویران دکھائی دے رہا تھا۔ نوجوان نے دروازے پر دستک دی، اور جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ دروازے کو دھکا دے کر مکان میں داخل ہو گیا۔ اس نے ٹھیکیدار کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیکیدار نے مکان میں داخل ہونے سے پہلے مڑ کر دیکھا۔ اسے بالا اور جمرو دکھائی دیے۔ یہ دونوں اس کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک چلے آئے تھے۔ ٹھیکیدار نے اطمینان کا سانس لیا اور خود بھی مکان میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہاں ضرورت کا پورا فرنیچر موجود تھا۔ وہ نوجوان اس کمرے میں نہیں تھا، شاید وہ ٹھیکیدار کے آنے سے پہلے ہی دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ٹھیکیدار ایک کرسی پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ دوسرے کمرے سے کوئی آہٹ سنائی نہیں دے رہی۔ یہ حیرت کی بات تھی۔ اس نے پریشان ہو کر زور سے آواز دی، ارے بھائی، کہاں ہو تم؟ لیکن جواب میں خاموشی رہی۔ ٹھیکیدار دوسرے کمرے کے دروازے پہ پہنچا۔ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اس کمرے میں بھی کوئی نہ تھا۔ البتہ اس کمرے کا ایک دروازہ اور بھی تھا جو شاید کسی اور کمرے میں کھلتا تھا۔ ٹھیکیدار اس دوسرے دروازے تک بھی پہنچ گیا۔ وہ دروازے بھی پہلے کی طرح کھلا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد کوئی کمرہ نہیں تھا، بلکہ وہ دروازہ اس مکان سے باہر میدان میں کھلتا تھا۔ ٹھیکیدار مکان کے باہر آ کر پلکیں جھپکنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ وہ نوجوان اسے یہاں تک کیوں لایا تھا اور اس طرح دھوکہ دے کر کہاں غائب ہو گیا؟ جہنم میں جائے، میں اس کمبخت کو بستی میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ ٹھیکیدار چلاتا ہوا زمین پر زور زور سے پیر مارتا ایک چکر کاٹ کر مکان کے سامنے آ گیا۔ بالا اور جمرو ابھی تک ایک درخت کی آڑ میں کھڑے تھے۔ کیا ہو گیا مالک؟ جمرو نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ کیا خاک خیریت ہوگی؟ وہ حرامزادہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ غائب ہو گیا؟ کیا مطلب؟ مکان میں داخل ہونے کے بعد وہ دوسرے دروازے سے نکل کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ یہ تو اس نے عجیب حرکت کی ہے۔ اس نے ایسا کیوں کیا مالک؟ بالا نے فکر مندی سے کہا، ضرور کوئی نہ کوئی بھید ہے، ورنہ وہ ایسا آدمی نہیں ہے جو اس طرح بچوں کی طرح دھوکہ دے کر بھاگ جائے۔ یہ تمہارے خلاف کوئی گہری سازش لگ رہی ہے۔ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سب ہے کیا۔ سارا کچھ سر پیری پتہ نہیں چل رہا۔ میں تو تم لوگوں کو اپنے ساتھ احتیاطاً لے کر آیا تھا، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہیں اس نے بھاگ تو نہیں لیا مالک؟ ہو سکتا ہے وہ اسی لیے غائب ہو گیا ہو۔ اتنا بزدل آدمی وہ ہے تو نہیں کہ تم سے ڈر کر بھاگ جائے۔ تو پھر کہاں چلا گیا وہ؟ یہی تو سمجھ نہیں آ رہا۔ چلو واپس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بستی میں آ جائے۔ کیوں نہ ایک نظر پھر اس مکان میں دیکھ لے مالک۔ ہو سکتا ہے وہ کسی غسل خانے میں یا کسی اور کمرے میں ہو۔ کوئی فائدہ نہیں، میں اچھی طرح دیکھ چکا ہوں، وہ کہیں نہیں ہے۔ پھر بھی ایک نظر دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ بالا نے کہا، یہاں سے واپس تو جانا ہی ہے، تو پھر جانے سے پہلے کیوں نہ پورا مکان چیک کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، تم دیکھاؤ، ہم لوگ یہیں کھڑے ہیں۔ ٹھیکیدار نے اجازت دے دی۔ بالا نے جمرو کو بھی ساتھ لے جانا چاہا، لیکن ٹھیکیدار نے جانے نہیں دیا۔ بالا اس مکان کی طرف چلا گیا۔ اس علاقے میں اس دن ویرانی ہی معلوم ہو رہی تھی، ورنہ عام طور پر لوگ تفریح کے لیے آتے رہتے تھے۔ البتہ دور جھیل کے کنارے کچھ لوگ چہل قدمی کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ٹھیکیدار کا ذہن اس وقت بہت پریشان تھا۔ اسے یہ احساس بھی نہ ہو سکا کہ بالا کو گئے کتنی دیر ہو چکی ہے۔ وقت گزرنے کا احساس اسے جمرو نے دلایا۔ کیا بات ہے مالک، یہ بالا بھی واپس نہیں آ رہا؟ اچھا، واقعی اس کو گئے تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں دیکھ کر آتا ہوں مالک۔ ایسا نہ ہو کہ تو بھی جا کر بالے کے ساتھ ہی بیٹھ جائے، جلدی آنا۔ جمرو بالا کی طرح وہاں جا کر بیٹھا نہیں، بلکہ فوراً ہی واپس آ گیا۔ البتہ وہ بہت پریشان اور بوکھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہو گئی رے؟ کیا بتاؤں مالک، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اس مکان میں تو کوئی بھی نہیں ہے، البتہ پچھلا دروازہ ضرور کھلا ہوا ہے۔ کیا؟ ٹھیکیدار پر جیسے بجلی گری۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں مالک، بالا بھی غائب ہو گیا ہے، جمرو نے بتایا۔ تیز پڑے جسم میں پہلی بار ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ یہ جنبش بہت معمولی سی تھی، لیکن اس جسم کی اس حرکت کو پاس کھڑی نرس راناوتی نے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس وقت اس مریض کے کمرے میں تنہا تھی۔ ابھی ایک جونیئر ڈاکٹر اس مریض کو دیکھ کر کچھ دیر پہلے ہی باہر گیا تھا۔ مریض نے شاید زندہ رہنے کا تہیہ کر رکھا تھا، اس لیے اتنی خراب حالت کے باوجود اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔
नर्स ने आगे बढ़कर दीवार पर लगे हुए बटन पर उंगली रखकर उसे दबा दिया। वो मरीज को तना छोड़कर नहीं जा सकती थी। कुछ ही देर बाद एक दूसरी नर्स कमरे में दाखिल हो गई। उस नर्स को भी मरीज के कमरे में आने के लिए खुसूसी इजाजतनामा दिया गया था, जैसे इस नर्स के पास था। नर्स रानावती ने दूसरी नर्स को मरीज के पास रुकने की हिदायत की और खुद कमरे से निकलकर ड्यूटी रूम की तरफ चल पड़ी, जहाँ जूनियर डॉक्टर मौजूद थे। लेकिन ड्यूटी रूम तक पहुंचने से पहले उसे कर्नल राजेंद्र दिखाई दिया। रानावती उसे देखकर फौरन मुअद्दिब हो गई। कर्नल भी उसे देखकर रुक गया। उसके चेहरे पर दृष्टि के आसार थे। क्या बात है, तुम पेशेंट के रूम से बाहर क्यों आ गई? सर, वो मेरा मतलब है कि मैं ड्यूटी रूम की तरफ ये बताने के लिए जा रही थी कि अभी अभी मरीज ने अपना हाथ हिलाया था। अच्छा। कर्नल के आगे चमक उठी, फिर वो तेज रफ्तारी से मरीज के कमरे की तरफ चल दिया। रानावती हैरत से उसकी तरफ देखती रही। उसने कर्नल को ऐसा बेकरार पहले कभी नहीं देखा था। फिर उसे ख्याल आया कि उसकी ड्यूटी का तकाजा ये था कि वो भी कर्नल के साथ ही मरीज के कमरे में दाखिल हो। इतना सोचते ही वो खुद भी तेजी से मरीज के रूम की तरफ चल दी। रानावती जिस नर्स को मरीज के कमरे में छोड़कर आई थी, वो अब बाहर खड़ी थी। कर्नल ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था। रानावती ने कमरे में दाखिल होने के लिए दरवाज़ा खोलने की गर्ज से हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दूसरी नर्स ने उसे रोक दिया। कि क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? क्यों? ड्यूटी है मेरी इस कमरे में, इसीलिए जा रही हूँ। मेरी मानो तो अभी मत जाओ। कर्नल बहुत गुस्से में लगता है। गुस्से में? क्या कह रही हो? वो गुस्से में क्यों होने लगा? वो भी ऐसे मरीज के लिए जो खुद जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। ये तो मैं नहीं जानती। मैं तो खुद हैरान हूँ, लेकिन ये हकीकत है। अगर तुम चाहो तो दरवाजे से कान लगाकर उसकी आवाज़ सुन सकती हो। रानावती का तजस्सुस कर्नल के गुस्से के खौफ पर गालिब आ गया। उसने चोर निगाहों से इधर उधर देखा। कमरे के बाहर निगरान मुकर्रर किए गए थे, लेकिन वो दरवाजे से दूर हटकर खड़े थे और इन दोनों नर्सों की तरफ से लापरवाह दिखाई दे रहे थे। कुछ झिझकते हुए रानावती ने अपना कान दरवाजे से लगाया और फिर फौरन ही झिझक कर पीछे हट गई। दूसरी नर्स ने ठीक ही कहा था। कमरे से कर्नल की आवाज़ इस तरह आ रही थी जैसे वो किसी को डांट रहा हो। सुन लिया तुमने? हाँ। भाई, मुझसे तो सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता। वैसे भी मेरी इस कमरे में ड्यूटी है। कर्नल ज़्यादा से ज़्यादा यही करेगा कि मुझे इस कमरे से निकाल देगा। इसके अलावा वो और क्या कर सकता है? दूसरी नर्स ने रानावती को रोकना चाहा, लेकिन वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद उसने जो कुछ देखा वो उसके लिए बहुत हैरानकुन था। कर्नल उस वक्त अपने होश में मालूम नहीं होता था। वो मरीज के बिस्तर के पास खड़ा था और उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच रखी थी। उसकी आंखें शोले उगल रही थी। वो गुस्से में भरा हुआ बेहिस हरकत पड़े मरीज से मुखातिब था। उसने रानावती की तरफ ध्यान नहीं दिया। तुम चाहे कितने दिनों बाद होश में आओ, चाहे इसके लिए मुझे बरसों इंतजार करना पड़े, लेकिन मैं तुमसे अपना हिसाब लेकर रहूँगा, समझे? तुम तो इस काबिल हो कि तुम्हें इस बेहोशी के आलम में मौत की घाट उतार दिया जाए, लेकिन अफसोस मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ, तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी बोटियाँ क्यों अलहदा की जा रही हैं। उसके बाद तुम्हें मौत आ जाए तो मुझे उसका गम नहीं होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मेरे और तुम्हारे दरमियान बहुत कुछ तय होना बाकी है। बहुत से मामलात ऐसे हैं जो यहीं निपटाने हैं। मैं तुम्हारे सेहतमंद होने का इंतज़ार करूँगा। वो खामोश हो गया। रानावती अपनी जगह जमकर रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो खड़ी रहे या वापस चली जाए। बिलाखिर उसने यही फैसला किया कि उसे दबे पाँव कमरे से निकल लेना चाहिए। कर्नल ने अभी तक उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। उसकी तवज्जो मरीज की तरफ थी। उसने गनीमत जानकर मौका कमरे से निकलना चाहा, लेकिन बौखलाहट में वो दीवार के पास रखी हुई छोटी अलमारी से टकरा गई और ठिठक कर रह गई। कर्नल की महवियत भी खत्म हो गई। उसने चौंक कर रानावती को देखा। उसकी आंखें गुस्से के मारे लाल हो रही थी। क्या बात है? तुम किस वक्त आई? मैं बस अभी आई हूँ सर। वो मेरी ड्यूटी। हाँ, मैं जानता हूँ इस कमरे में तुम्हारी ड्यूटी है, लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि इस कमरे में मैं मौजूद हूँ? मुझे मालूम है सर, मुझे मालूम था। तुम्हें अपनी इस हरकत का जवाब देना होगा नर्स। तुम दूसरी नर्स को इस कमरे में छोड़ो और अभी और उसी वक्त मेरे कमरे में आ जाओ, समझी? यस सर। कर्नल राजेंद्र अपनी गर्दन झटकते हुए कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद रानावती को अपना सर चकराता महसूस होने लगा। उसके हाथ पैरों से जान निकली जा रही थी। उसने कर्नल के मुतालिक बहुत सी कहानियां सुन रखी थी। कहा जाता था कि वो बहुत ही सख्त कीर आदमी है, ज़रा ज़रा सी बात पर भड़क उठता है। कर्नल अस्पताल के अमले में शामिल नहीं था, लेकिन इस मरीज़ के लिए ख़ास तौर पर उसे भेजा गया था और उसकी सरबराही में सारा काम हो रहा था। दूसरे डॉक्टरों को भी उसके तहत कर दिया गया था। रानावती ने मरीज़ की तरफ देखा। वो अब भी उसके लिए और पुरस्कार हो गया था। वो अपनी बेहोशी के बावजूद कर्नल जैसे आदमी के आसाब पर सवार था, वरना कर्नल ऐसी बच्चों जैसी हरकत नहीं करता। ना जाने इस आदमी ने कर्नल को कौन सी तकलीफ पहुंचाई थी कि कर्नल उसके सामने आपे से बाहर हो गया था। रानावती बहुत देर तक उस मरीज को देखती रही। फिर वो वहां से निकलकर कर्नल के कमरे की तरफ चल दी। कर्नल अपने कमरे में बेचैनी से टहलकर उसी का इंतजार कर रहा था। उसके होठों के दरमियान में एक मोटा सा सिगार दबा था जो ना जाने कब का बुझ चुका था, लेकिन कर्नल को उसकी खबर ही ना थी। नर्स कमरे में दाखिल होकर एक तरफ खड़ी हो गई। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ रहा था।
बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? कर्नल ने नर्स की तरफ देखकर नरमी से कहा। नर्स उसके हुक्म की तामील में जल्दी से कुर्सी पर बैठ गई। क्या तुम मुझे पागल समझती हो? नहीं तो सर। तुमने उस कमरे में जाने के बाद क्या देखा था? बताओ। मैंने सर आपको उस बेहोश मरीज से बातें करते देखा था। तो फिर तुमने उससे क्या समझा, क्या अंदाजा लगाया? कुछ नहीं सर, मैं कुछ नहीं समझ सकी, मैं बस देख रही थी। हाँ, वो आदमी मेरा दुश्मन है। कर्नल ने गुस्से में अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन तुम इस वाक़े की हनी गवाह बन गई हो। तुमने अपनी आंखों से मुझे उस मरीज से बातें करते देख लिया है, जो अभी ना सुन सकता है, ना कुछ बोल सकता है, अपने जिस्म को हरकत भी नहीं दे सकता। अगर मैं चाहूँ तो इसी आलम में उसे मौत के घाट उतार दूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये मेरे पेशे के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ है, ये मेरी फितरत के भी ख़िलाफ़ है। समझ गई? जी। रानावती ने सिर्फ इतना समझा था कि कर्नल उस शख्स से पुरानी दुश्मनी रखता है। उन दोनों के दरमियान किसी बात पर मुखालफत हो गई, जिसकी वजह से कर्नल उसे मौत के घाट उतार देना चाहता है। मैं नहीं जानता कि तुम किस मिजाज की लड़की हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा ये बता रहा है कि तुम अपने फ़राइज़ अच्छी तरह अदा करने के काबिल हो। मेरा यह अंदाज़ा तुम्हारे लिए गलत नहीं हो सकता। तुम इस वक्त अपनी ड्यूटी अदा कर रही हो, मेरे अहकामात उसी हद तक मानने की पाबंद हो जिस हद तक तुम्हारे फ़राइज़ का ताल्लुक़ है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब तुम मेरा साथ भी दो। देखो लड़की, खेल में हिस्सा लेने वाले दो किस्म के हुआ करते हैं। एक तो वो जो अपनी मर्ज़ी से जानबूझकर किसी खेल में हिस्सा लेते हैं, और दूसरे वो जिन्हें इत्तेफाक़ात और हालात इस खेल में शमूलियत इख्तियार करने पर मजबूर कर देते हैं। उसमें उनकी अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश का कोई दखल नहीं होता, लेकिन हालात उन्हें खेल के मैदान में उतार देते हैं। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है, तुम इत्तेफाक़न इस खेल में शामिल हो गई हो। मैं समझी नहीं सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम भी इस खेल में शामिल हो गई हो। हालांकि अभी तुम्हें कुछ मालूम नहीं, लेकिन ये क्या किया जाए कि तुमने अपनी आंखों से एक तमाशा देख लिया है, इसलिए तुम्हें भी इस खेल में मेरा हिस्सेदार बनना पड़ेगा, मेरे साथ शरीक होना पड़ेगा। तुम्हारी मजबूरी है। मैं अब भी नहीं समझ सकी जनाब कि मैं इस मामले में क्या कर सकती हूँ। ये तो आपका पर्सनल मैटर है। नहीं, अब ये सिर्फ मेरा मामला नहीं रहा। मैंने कहा ना, नादानिस्तगी में तुम भी इस खेल में शरीक हो गई हो। मसला तुम्हारा भी है, और तुम्हारे लिए ये बात फ़ख्र की होनी चाहिए कि मैं तुम पर एतमाद करने लगा हूँ। तुम एक मुखलिस लड़की हो। तुम अगर साथ देना चाहो तो किसी की परवाह नहीं करोगी। ठीक है सर, अगर आप मुझे एतमाद के काबिल समझते हैं तो मैं आपके साथ हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले तो तुम ये जान लो कि मुझे उस आदमी से नफ़रत क्यों है। मैं उस आदमी से नफ़रत क्यों करता हूँ, इतना गुस्सा क्यों हो उस पर। यह आदमी जिसे तुम आज बिस्तर पर बेहोश देख रही हो, इस मुल्क का सबसे ख़तरनाक इंसान है। इसने न जाने कितने आदमियों को मौत के घाट उतार दिया होगा। पूरे मुल्क के जराइम पेशा लोग इसके नाम से थरथराते थे। इसने हर तरफ जुल्म का बाजार गर्म कर रखा था, लेकिन चालाक और ज़हीन इतना था कि कभी खुद सामने नहीं आया। इसने अपना हर काम कारिंदों से करवाया। इसके जुल्म का शिकार होने वालों में मेरा अपना छोटा भाई भी शामिल है, जिसको इसने बहुत बेदर्दी से हलाक किया था। मैं अभी तक उसकी मौत का दाग अपने सीने पर लिए हूँ, इसीलिए जब ये शख्स मेरे सामने आया तो मैं खुद पर काबू ना रख सका। मैं कर्नल होने के साथ साथ एक इंसान भी हूँ, एक भाई भी हूँ। तुमने कमरे में कर्नल को नहीं बल्कि एक भाई को बोलते सुना। अब तो तुम समझ गई होगी कि मेरी नफ़रत की वजह क्या है। जी हाँ सर, लेकिन हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो। सर, अगर आप माइंड ना करें तो ये बता दें कि आपने इसको शनाख्त कैसे किया, क्योंकि इसकी हालत तो बहुत ख़राब है। ये तुमने अच्छी बात पूछी। बात इतनी है कि ये शख्स जिस इलाके से मिला उस जगह इसका एक खुफिया अड्डा था। ये शहरों में कार्रवाइयाँ करने के बाद अपने उसी अड्डे में चला जाता। अब सवाल है कि इसका पूरा बदन तो मस्क हो चुका है, इसलिए हो सकता है कोई और शख्स हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ। इसका अगरचे चेहरा मस्क हो चुका है, लेकिन इसका कद और जिस्म तो अपनी जगह बरकरार है। इसके जिस्म पर अनगिनत ज़ख्म तो आए हैं, लेकिन इसकी जिसामत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। बस इसी वजह से मैंने इसे पहचान लिया और अब मैं इसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन सर, मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ। मैं तुमसे सिर्फ इतनी मदद चाहता हूँ कि तुम चूँकि उसी के कमरे में रहती हो, इसलिए वो जैसे ही होश में आए तुम सबसे पहले मुझे इत्तला देना। मैं उसे ये जता देना चाहता हूँ कि मैंने उसे पहचान लिया है और अब वो मुझसे बच नहीं सकता। मैं ये चाहता हूँ कि अपना अंजाम उसकी निगाहों के सामने आ जाए, उसे अपने खौफनाक अंजाम का ख्याल आए। ये भी उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा होगी। मैं उसे इस तरह मारना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी। क्यों नहीं सर, अगर ये ऐसा ही आदमी है तो मैं आपका साथ दूंगी। लेकिन सर, क्या आप इसका नाम बताएंगे मुझे। इसका नाम विश्वनाथ है। हाँ, एक बात और जो मैं तुमसे बता रहा हूँ, मेरे पास उसकी एक तस्वीर भी है। मैं इस तस्वीर के मुताबिक उसके चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी करवा दूंगा ताकि होश में आने के बाद ये खुद को भी पहचान सके।